اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جاوید امجد صاحب تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام میں ہے، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، گرے قطرے ابر سے خاک پر، گرے قطرے ابر سے خاک پر، تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آپ جو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے دعائے اکبر ناتمام، ہے دعائے اکبر ناتمام، نہ تھمے قلم نہ رکے زبان، میں لکھوں پڑھوں یہی باوجود، میں لکھوں پڑھوں یہی باوجود،
تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. ماشاءاللہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نعت شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ذیشان صاحب تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں. جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر، جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر. نقش پا اس کا ہر موڑ پر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی. میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں،
جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی۔ ماشاء اللہ ہدیہ نعت آپ نے سماعت فرمایا۔ تو کلام پاک کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کلام پاک جو ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، اس نور کو عام کرنے کے لیے، اس کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، ہر سینے تک اس کو پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ ہے، اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ماشاءاللہ کلام پاک کی تلاوت ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، تو وہ سننا بجا ہے، اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہیں گے، یہ بھی بجا ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ اس کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ نعت شریف سنی آپ نے، اس پر بھی خوش ہو کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کلام پاک جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے۔ کلام پاک جو ہے زندگی کے اندر شامل کرنے کی کتاب ہے۔ کلام پاک جو ہے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والی کتاب ہے کہ انسان کسی لمحے اس سے غافل نہ ہو جائے۔ اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے آفس کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، جہاں جہاں جس کی جو حد ہے، جہاں پر بھی وہ ہے، وہ کلام پاک اس کے سامنے ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگے تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ میرا قرآن یہ کہتا ہے، میرا کلام یہ کہتا ہے، اللہ یہ مجھے فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب انسان زندگی گزارے گا تو یقین جانیے کہ پھر اللہ کی انعامات، اس کی رحمتیں، برکتیں اتنی بے شمار ملتی ہیں کہ جن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے دوست جو یہاں آ کر واقعات سناتے ہیں، پھر یہ انعامات اور یہ نعمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کلام کو سینے سے لگانے سے۔ پڑھنا بجا ہے، ثواب کا کام، لیکن اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، کلام پاک تو عمل والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح نعت شریف سن کر خوش ہونا، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگیوں کے لے آئیں، آقا کی سنتوں کو، حضور کی زندگی کو، اس زندگی کو کہ جس دن آپ نے اعلان فرمایا دین اسلام کا، تو آپ نے اپنے پیش کرنے کے لیے جو چیز رکھی وہ اپنا اخلاق اور کردار تھا۔ اخلاق و کردار سامنے رکھا اور اس کے متعلق پوچھا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم اس بات پر یقین کر لیں گے۔ ایمان نہیں لائے، لیکن آپ نے جو اخلاق اور کردار کا جو بلند معیار قائم کیا تھا اس کو وہ بھی مان رہے تھے۔ تو اس معیار کے اوپر ہم آ کر محبت ہماری تب ہوگی کہ جب ہم عمل کرنے والے ہوں گے، جب ہم عشق مصطفیٰ، عاشق رسول تب ہوں گے کہ جب حضور کے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، اور حضور علیہ السلام تب ہم سے خوش ہوں گے کہ جب ہم ان کے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ ورنہ نعرے ہیں، سبحان اللہ ہے، ماشاءاللہ ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے سن کر چل دیے، یہ تو زندگی گزرتی چلی جائے گی، لمحہ لمحہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لمحے کو، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم صحیح اور حقیقی معنوں کے اندر قرآن کو حقیقی معنوں کے ساتھ، روح اور مقصد کے ساتھ سمجھیں، اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کو بھی روح اور مقصد کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جاوید امجد صاحب، آپ شریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ۔ ہر مہینے ہم محفل کرتے ہیں، مقصد یہی ہے جو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم اپنی زبان میں پڑھ لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔
बचपन से पढ़ते रहे सब लोग, आप लोग हम सब लोग पढ़ते रहे, अरबी में पढ़ते रहे, माशाल्लाह सुभानअल्लाह होता रहा, लेकिन समझ न लगी इसके अंदर है क्या। मसूद साहब हमारे क्लास का जो उस्ताद भी है, वो दावत देते रहे हमें, आओ पढ़ो हमारे साथ शामिल हो जाओ। कभी हमने आ जाना कभी ना आना, मूड पे गई होती रही। फिर एक दिन आ गए, फिर पढ़ लिया, देख लिया इसके अंदर क्या है, फिर दिल मुड़ गया, फिर परवरदिगार ने मेहरबानी कर दी, इसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अभी ये सूरत हाल है कि अगर पढ़ते हैं तो मज़ा आना शुरू हो जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो उदासी हो जाती है। इसके असरात ये हो जाते हैं कि बाद दफ़ा को ज़िंदगी में गलती करता है बंदा, तो आपके बच्चे आपको चैलेंज कर देते हैं कि पापा ये तो क्या कुरान में है नहीं, हमने तो ये पढ़ा है। क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं, हम हमारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर बच्चों को पता चल जाता है, जो राज अफशा हो जाते हैं सारे, ज़िंदगी की हकीकतें वादे हो जाती हैं। फिर बच्चे भी आपको चैलेंज करते हैं, पापा ये ऐसे नहीं करना, आपने खुद ही तो मैं समझाया, आपने खुद ही तो ये दावत दी कि पढ़ो, हमने पढ़ लिया, इसके अंदर नहीं है। फिर आपका एक जमहूरियत चल जाती घर में भी, फिर आपको एक चैलेंज करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो हम हर माह हाजी मकसूद साहब की मेहरबानी शफकत माशाल्लाह, उनकी जवेद साहब की जो अरेंज करते हैं महफिल को, ये सब काफी मिल में आके चलता काम। तो मेन हमारा सब का यही एक ही फोकस, एक ही बात है कि हर बंदा महफिल तो अटेंड करना ही चाहिए हर को, लेकिन कुरान को अपनी ज़बान में एक दफ़ा पढ़ लें ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है। अल्लाह ताला तो बार बार कह रहा है कि ये रहमत है, हदायत है, आपकी रहनुमाई है, ये एक याद दहानी है। तो जब हम पढ़ते हैं फिर पता चलता है कि वाकई ये याद दहानी जान लग जाता है इंसान को। हमारे जो ज़िंदगी के मामूलात है बहुत टफ है आजकल ज़िंदगी सबकी, चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई कारोबार कर रहा है, और जंग लग जाता है, बंदा भूल जाता है, एक दफ़ा डी ट्रैक हो जाता है बंदा। लेकिन एक दफ़ा जब बंदा पढ़ता है तो फिर अपने ट्रैक पे वापस आ जाता है, उसका फिर जो मरकज़ उसकी तरफ बंदा मुड़ जाता है, तो आसानियाँ पैदा होना, पढ़ने से ये आसानियाँ पैदा होनी हैं। अमल भी तभी होगा जब समझ लगे कि है क्या, हकीकत क्या है, बात क्या है। बात का पता चलेगा फिर अमल होगा, अगर हकीकत का पता नहीं चला तो फिर अमल करना भी ज़ाहिर है मुश्किल होगा। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि महफिल में भी ज़रूर आएँ और कुरान को अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में पढ़ लें ताकि आसानियाँ पैदा हो जाएँ, मुश्किलात कम हो जाए, परवरदिगार से राब्ता उस्तवार हो। माशाल्लाह कुरान अपनी ज़ुबान में पढ़े ताकि परवरदिगार से राब्ता उस्तवार हो। तो जिसका रब से राब्ता हो जाए, जो रब को कुर्ब उसको मिल जाए, तो उसके लिए फिर कोई दुनिया की जो चीज़ें हैं वो कोई माना नहीं रखती, बल्कि वो तो अल्लाह के जो बंदे हैं वो तो फिर जन्नत को भी कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं कि मौला हम तो न तेरी जन्नत से मतलब है, न हूर कसूर से गरज है, न तेरी उन नेमतों इनामात से में मतलब है, हम तो तुझे चाहते हैं, तू हमें अपना आप दिखा। युरीदून वजहहू, कुरान कहता है कि वो उसको चाहते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते, वो किसी नेमत के ऊपर राजी नहीं होते, इससे कम पर राजी नहीं होते कि उनका रब उनको अपना आप दिखाए। तो रब अपना आप दिखाता है, दुनिया के अंदर भी कुदरतों के नज़ारे नजर आते हैं, और फिर जब मालिक के पास जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी होगा। तो ये कुरान जो है वो रब से मिलाने का जरिया है, कुरान उसके नबी से जोड़ने का जरिया है, कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान रोशनी है, कुरान लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। तो इस पैगाम को समझिए, इस पैगाम को सीने से लगाइए कि अपनी जुबान के अंदर हम पढ़े। अरब के अंदर लोग सुनते हैं कुरान, रोते हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा होता है कि इस आयत के ऊपर जो पढ़ी जा रही है अल्लाह का अजाब यहाँ इस कौम पर नाज़िल हुआ था, ये नाफरमान लोग थे जिनको इसकी सज़ा मिली, इनके गुनाहों की वजह से यहाँ आकर अल्लाह जो है वो खुश हुआ इनसे, ऐसी किस कौम से, तो इनको इनामात दे दिए। तो ये सुनकर जब वो रोते हैं इसलिए कि उनको समझ आ रही होती है, हमें समझ नहीं आती, हम अपनी जुबान के अंदर सीखें, समझें, पढ़ें, अमल करें। तो मैं भाई मसूद साहब, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपने खूबसूरत ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाएँ, और माशाल्लाह इतनी दूर से आते हैं तो ये हमारे लिए भी है कि हम इस बात को भी समझें कि इसी काम के लिए माशाल्लाह ना भी आए तो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस चीज़ को समझते हुए, अहम जानते हुए, इस चीज़ को इज्जत देते हुए, कलाम पाक के साथ मोहब्बत है इनकी कि ये इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं, तो हम अपनी मोहब्बत यहाँ इजहार करें कि इस पैगाम को समझ लें, इसको हम सीनों में उतारें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अदखिलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। शुरू करते हैं कि अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान है, जो रहमान है, जो रहीम है। बेशक जिसका दावा है कि वो अकेला ही हमारा दोस्त है, उसके अलावा कोई हमारा वकील नहीं है, कोई हमारा मौला नहीं है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो बेशक अल्लाह ही हमें शफा देते हैं। और बेशक जो मुस्तरिब और बेकरार दिल की आवाज़ जो है वो अल्लाह ही सुनते हैं। और हमारी हर तरह की जो रिज़्क है और दूसरे मामलात हैं, बेशक सब मामलात अल्लाह ही के हाथ में हैं। उस अल्लाह बाबर के नाम से शुरू करते हैं जो हमारा गायब भी है, जो हासिल भी है। बेशक अल्लाह की शान बयान करना जो है वो एक बड़ी बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की शान है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को दोबारा जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हर माह जो है ये महफिल जो है अरेंज करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हाजी मकसूद साहब हैं, बाकी सारे साथी हैं। अब तो हमारे बेशुमार साथी हैं यहाँ पर जो कि कुरान पढ़ भी रहे हैं और कुरान समझते भी हैं और अपने मामलात को कुरान के मुताबिक उसको ढाल भी रहे हैं और कुरान पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में हमें बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि सच क्या है। अगर आप सच्चाई को नहीं जानते तो एक अंधेरे की तरह ही ज़िंदगी है, फिर आप गुजार रहे हैं। सच के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू है, किताबें भरी पड़ी हैं, मुख्तलिफ लोगों ने, बड़े बड़े फ़िलासफ़र गुजरे हैं, अरस्तू से लेके उससे पहले जो यूनानी फ़िलासफ़र थे उसके बाद भी आए हैं। बेशुमार लोग हैं, बयान करना चाह रहे हैं सच क्या है। देखिए, अगर आपको सच का पता नहीं है तो आप नुकसान कर बैठते हैं। सादा सी मिसाल ये है कि अगर आप किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, आप जैसे जो आज के नौजवान हैं कंप्यूटर को बड़ा बेहतर तौर पे समझते हैं। अब किसी जगह पे अगर उन्होंने गलत बटन दबा दिया तो जो डाटा है वो डिलीट हो जाए, वो डाटा जो है वो उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो अच्छी खासी जो बंदे की मुश्किल है वो उसके लिए पैदा हो जाती है और उसके लिए काफ़ी बड़ी जो है वो उसकी सारी मशक्क़त ज़ाया हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में नहीं जानते तो हो सकता है आप उससे नुकसान उठा बैठेंगे। सच्चाई का जानना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ की, जैसे अल्लाह कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा मकान बना रहे हैं जो पानी के बिल्कुल किनारे पे है और वो क्या है, अगर थोड़ा सा भी कोई हल्का सा भी उसमें कोई जुम्बश आती है, कोई खराबी आती है तो वो गिर जाता है। फिर अल्लाह कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा कोई सहारे बनाए हैं तो उनका घर बिल्कुल ऐसे ही जैसे मकड़ी का घर है। तो अल्लाह कहते हैं उससे ज़्यादा घर किसका कमज़ोर होगा, तो अल्लाह के अलावा किसी और का सहारा बना रहा है। तो ये वो बातें हैं जो सच्चाई की बातें हैं। सच को जानना हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है, वरना शायद हम कुछ ऐसा ही घर बना रहे हैं जैसे मकड़ी घर बनाती है और हम लोग सुबह शाम उसमें मेहनत कर रहे हैं। और आप समझते हैं मकड़ी कितना वो बारीक जाला बनाती है और किस तरह वो उसको बनाती है। तो हम भी सुबह शाम इसी तरह लगे हुए हैं ज़िंदगी में और जो हमें बताया जाता है कि यही सच है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, होता ये है कि मैं अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा है, तो आप लोग इसको कैसे समझेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। सादा सी बात है, आप देखेंगे अगर आपको भी यहाँ पे टिश्यू पेपर का डब्बा नज़र आता है तो आप कहेंगे ये बंदा सच कह रहा है। इसी तरह हमारा रवैया है, अगर मैं कहता हूँ वो इंसान जो है वो बड़ा ही ईमानदार है, तो जो लोग उससे बरतते हैं, जो उससे कारोबार कर रहे हैं, जो उसके साथ उठते बैठते हैं, वो उसके रवैये से फ़ौरन बता देंगे मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या ये बता देना कि ये जो टिश्यू पेपर का डब्बा है ये सामने पड़ा हुआ है, क्या ये सच है?
کیا اتنا جان لینے سے میرا یہ جو فکرہ ہے کہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، کیا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیے، یہ ثبوت تو ہم چیزوں کا دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی سچائی کو نہیں جان سکتے۔ سچائی جاننے کے لیے کیا ہے، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیشو کا ڈبہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، اسے بنایا کیوں گیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا اگر میں اسے استعمال کرتا ہوں، اس کو مجھے استعمال کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی چیز کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو اس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس چیز کی اصل قدر ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا جب تک کہ ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر اس کی سچائی کو نہیں جان پاتے۔ اب ہم اسی طرح یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کے بعد یہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں اور فوت بھی ہو رہے ہیں۔ اب کیا یہ سچائی کافی ہے، یا ہم یہ کہہ دیں کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، اس نے ایک امیر آدمی بننا ہے، اس نے ایک گھر بنانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گاڑی بھی لینی ہے اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں، اسے ایک ماسٹر ڈگری حاصل کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے بچے کو، کیا یہ سچ ہے؟ وہ بچہ اگر یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو کیا اسے اس کا اندازہ ہے کہ وہ سچائی پہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں ایک مکمل جو ہے وہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں بنایا کس نے ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا یہ زمین ہمیشہ سے ایسے تھی، کیا یہ کائنات ہمیشہ سے ایسے تھی، کیا ہم ایک قطرے سے خود ہی بن گئے ہیں، کیا یہ سارا کچھ حادثاتی سطح پہ ہو رہا ہے، کیا جو حادثہ ہے اس نے ہی ہمیں تحلیق کر دیا ہے، کیا یہ جو ہمارے اندر اس قدر ہم آہنگی ہے، ہماری ضرورت کا ہر سامان یہاں پہ موجود ہے، جو کسی دوسرے سیارے پہ آج تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی زندگی، تو کیا ہمارے یہاں پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں حادثے سے ہم لوگ بن گئے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حادثے کی وجہ سے اتنا کچھ نہیں بن سکتا، دیکھیں ایک چھوٹا سا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، اس کو بنانے کے لیے بے شمار انجینئر بیٹھتے ہیں سافٹ ویئر، اور وہ اس کے اوپر صبح شام کام کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر بناتے ہیں جس کے پیچھے کوڈنگ ہی ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا ڈی این اے ہے، جس پہ ہم لوگ بنے ہیں، جو ایک کیمیائی مادے سے لکھی ہوئی انفارمیشن ہے ہمارے سیل کے اندر، وہ انفارمیشن اتنی بڑی ہے کہ 300 کتابیں جو ہیں ہزار صفحے کی اگر لکھی جائیں تو وہ جو ہمارے اندر ایک حلیے کے اندر جو انفارمیشن لکھی گئی ہے، اب کہیں جا کے وہ ڈی کوڈ ہوتی ہے۔ اب وہ جو 300 کتابیں ہزار صفحے کی جو لکھی گئی ہیں ہمارے ایک خلیے کے اندر، کیا وہ حادثاتی طور پہ بن گئی ہیں؟ آپ کسی بھی بندے سے کہتے ہیں ہاں جی یہ مشین کیسے بن گئی ہے، کوئی انجینئر کہہ سکتا ہے یہ حادثے سے بن گئی ہے؟ آپ دنیا کی سب سے ایڈوانس مشین ہے، انسان جو ہے اس کائنات کی سب سے ایڈوانس بایو سنتھیٹک مشین ہے، کیسے بن گئی ہے؟ کس نے بنا دی ہے؟ اگر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر جو ہے وہ نہیں بن پاتا، تو یہ انسان کا ڈی این اے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ایک سیکوینس ہے، وہ ایک ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کی ترتیب جو ہے اس میں ایک سمجھ لیں بلینس اربوں کی شکل میں اس کی سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اگر وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹی کی جگہ پہ ڈی پڑ جائے تو انسان کا یہ سارا جسم جو ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں جن کے اندر خون نہیں بنتا، کیسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ڈی این اے میں جہاں پہ ایک بیس جو ہے وہ غلط آ گئی ہے کسی جگہ پہ، جہاں پہ ڈی ہونا چاہیے تھا وہاں لفظ ٹی پڑ گیا ہے یا جی پڑ گیا ہے۔ اب وہ جب ڈی کوڈ کرتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو یہ سیکوینس کے اندر خرابی ہے، انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو وہ جو اعلیٰ ترتیب ہمارے اندر لکھی گئی ہے ایک خلیے کے اندر، 300 کتابیں ہزار صفحے کی انفارمیشن لے کے موجود ہیں،
وہ کیسے بن گئی ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں ہماری سچائی ہے جو ہمیں جاننا چاہیے. تو یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب دینے کے لیے انسانوں نے بہت سارے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فلسفے بیان کیے ہیں، فکر بیان کی ہے. اب دنیا میں دو فکر ہے، ایک تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حادثے سے بن گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج کل جو ساری بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے آپ کیسے بنی ہیں. وہ بتا رہی ہے یہ کائنات کیسے بنی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے میں نے تمہیں کس لیے بنایا ہے، وہ آپ کی سچائی بتا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ کی شان کیا ہے کہ خدا قرآن میں چیلنج کر رہا ہے. کبھی اگر آپ خود سے بن گئے ہیں تو چلیں آپ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک قرآن کی آیت ہی لکھ کے دکھا دیں مجھے. آپ مجھے کوئی ایک سورہ ہی اس کے متبادل لے آئیں. پھر خدا کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں کیا تم خود سے بن گئے ہو اس گندے پانی سے. تو خدا کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں سنوارا نہیں، ماں کے پیٹ میں بنایا نہیں، میں باری نہیں ہوں، مصور نہیں ہوں. تو خدا جو ہے وہ اپنے دعویٰ کر رہا ہے، وہ ہمیں سچائی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. تو اگر ہم یہ سچائی کو نہیں جانتے تو جیسے ابھی جاوید امجد بھائی بات کر رہے تھے، جیسے بے شمار لوگ ہیں وہ صبح شام کالجز میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، میری طرح وہ پڑھ رہے ہیں، صبح شام کتابیں پڑھ رہے ہیں، لائبریریوں کی کھال چھان رہے ہیں، نیٹ کے اوپر بیٹھ کے سرفنگ کر رہے ہیں، صبح شام سوشل جو ہمارا یہ آج کل نیا نیٹ ورک آ گیا ہے اس پہ میسیجز پڑھ رہے ہیں. اور رزلٹ کیا ہے، وہ تمام لوگ زبردست پریشان ہیں، بے چین ہیں، اداس ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں ایک چونکہ پبلک سروس آفیسر ہوں تو میرے پاس بے شمار آفیسر آتے ہیں. وہ کوئی 18 گریڈ کا افسر ہے، کوئی 19 گریڈ کا ہے، کوئی 20 گریڈ کا آفیسر ہے. وہ آتے ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں، وہ اتنے اداس ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں، وہ آ کے سسٹم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندے کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے یوں ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے فلاں بندے نے مجھے یوں کیا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی میری تنخواہ کم ہے تو میری زندگی نہیں چل رہی. اس طرح کے وہ مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں. وہ جب مجھے ملتے ہیں تو میں بے شمار ان کے اندر عجیب و غریب سوالات ہیں، اور وہ خدا کے بارے میں بھی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں. ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے مجھے ایک خاتون ہے، وہ ایک کمپنی کی سی او ہیں، تو وہ میرے کوئی جاننے والے ہیں. وہ تھوڑا سا میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں انہیں قرآن کی باتیں سمجھاتا تھا تو وہ بدلنا شروع ہو گئے. تو جب وہ بدلے تو انہوں نے اس خاتون کو میرا کہا کہ آپ بھی ان سے مل لیں. یقین کریں کہ وہ آئی، انہوں نے قرآن کے اور خدا کے بارے میں ایسی باتیں کی جو مجھے کہیں یہ یوں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے نہیں. پھر وہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے بے شمار باتیں کی، اور وہ کہیں جی ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، میری امی قرآن پڑھتی ہیں، انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں، میری خالہ وہی ہیں، وہ فلاں بندہ ہے اور میں نے یہ فلاں بندے سے سنا ہے اور قرآن میں یہ بات ہے. اور جب وہ مجھے بات بتائے تو میں بڑا مسکراؤں، میں نے کہا یہ تو بات قرآن میں کہیں میں نے تو پڑھی نہیں ہے. تو آخر میں نے اسے کہا کہ بی بی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کہتی میرے کبھی خیال ہی نہیں گزرا قرآن پڑھنا ہے. تو کہتی ہے مجھے کبھی خیال ہی نہیں گزرا. اور وہ ایک عجیب و غریب زندگی کا شکار ہے اور پریشان اور بہت ہی الجھی ہوئی زندگی تھی، اور ہر چیز کو بہت ہی وہ عجیب و غریب انداز سے دیکھ رہی تھی. اسی طرح پچھلے دنوں ایک اور ڈاکٹر ہیں، وہ ایک گوادر پورٹ اتھارٹی میں ڈاکٹر بھی ہے وہ لڑکا، اور ڈائریکٹر بھی ہے. وہ مجھے ملنے آیا 2-4 دن پہلے، تو وہ بھی اس طرح بڑا پریشان ہو گیا کہ منسٹری والوں نے میرے ساتھ یوں کر دیا، اس نے مجھے یوں کر دیا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ خراب ہے، وہ میرا ہمسایہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں چیز نہیں ہے، میرے والدین نے مجھے صحیح نہیں کیا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو کہتے جی میں بس درمیان میں کبھی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا یار آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، سی ایس ایس بھی کر لیا ہے، مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے، ڈاکٹر بھی بنے ہیں، اور آپ اپنی کلاس کے بہترین طالب علم ہوں گے تو ڈاکٹر بنے ہیں، تو یار آپ قرآن تو پڑھیں.
اب جب وہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں یہ لوگ ہوتے ہیں تو میں ہم سے کہتا ہوں کہ یار قرآن میں خدا دیکھیں کتنی خوبصورت بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف یا آسانی تم تک نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنی کتاب میں لکھ نہیں لیتے. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ بات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب آسانی آئے تو یہ مت کہنا قارون کی طرح کہ میرے علم کی وجہ سے ہے, لمبی لمبی چھوڑنی شروع کر دو. تو کہتے ہیں اللہ یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اس میں پریشان مت ہونا. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے وہاں پہ کتاب میں جو ورچوئل سسٹم ہے جس پہ یہ بنایا گیا ہے ہمارا نظام, جب وہاں پہ کوئی چیز انٹر اللہ پاک کرتے ہیں تو پریشانی ہم پہ آتی ہے. اب پریشانی میرے اوپر آئی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی تم پہ نہیں آتی, ہاں وہ تمہارے ہاتھوں نے بھیجی ہوتی ہے آگے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تمہارے جو گناہ اور خرابیاں ہیں وہ تو ہم ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تم لوگوں کو پکڑے تو اللہ کہتے ہیں ایک بھی یہاں پہ جاندار نظر ہی نہیں آئے. تو خدا کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہوں. اور ایک جگہ پہ سورہ عنکبوت ہے, اس میں اللہ کہتے ہیں اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ انسان پہ ظلم کرے. بھئی اللہ کی شان ہو سکتی ہے آپ پہ ظلم کرے. اللہ کہتے ہیں ہمیں کیا پڑا ہے, 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے, اللہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے تمہیں عذاب دیں, ہاں اگر تم شکر گزار رہو. اب یہ وہ ساری آیات ہیں جو قرآن میں خدا نے واضح طور پر سچائی ہمیں بتائی ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے, پریشانی آتی کیسے ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب میرے اوپر پریشانی آئی تو میں سمجھتا ہوں جی یہ جو میرے صاحب میرے دوست ہیں ان کی وجہ سے آئی ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ ان کی وجہ سے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت کا منبع جو ہے وہ خدا کے علاوہ یہ صاحب بھی ہیں. تو میں تو شرک کا شکار ہو گیا. پھر کیا یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک فلاں بندہ جو ہے اس کے پاس طاقت ہے اور وہ مجھے نقصان دے سکتا ہے, جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگ چاہیں اور جن بھی شامل ہو جائیں اور وہ تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اسی طرح وہ جیسے میں نے ابھی بتایا وہ جو خاتون مجھے ملنے آئی وہ جادو پہ بات کر رہی تھی کہ یہ ہوتا ہے جی فلاں ہوتا ہے. تو میں نے کہا سورہ بقرہ میں اللہ نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں سیکھ لی تھیں, لیکن کسی پہ کوئی جادو نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کے پاس بڑی طاقت ہے. بھئی شیطان کو اگر آپ طاقت سمجھ لیں گے تو پھر خدا کے ساتھ تو آپ نے اس کی جو وحدت ہے اس کو توڑ دیا ہے. تو آپ یہ چیز سمجھیں, اگر قرآن پڑھنے والے آپ انسان ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی خرابی آئی ہے تو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری ہی بھیجی ہوئی ہے, ورنہ کسی کی کیا ضرورت کہ میری زندگی میں خرابی لے کے آئے. اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ اس سسٹم کی سچائی اور خدا کی گفتگو سے آگاہ ہیں کہ خدا نے سچائی جو بیان کی ہے وہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں میرے اوپر کوئی خرابی آ رہی ہے تو میرے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی ہے. دوسرا کیا ہے, اللہ نے چاہا ہے تو وہ آئی ہے. اب اگر آپ آگاہ ہیں اس حقیقت سے تو حضرت رابعہ بصری کیا کرتی تھی رحمۃ اللہ علیہ, بیمار ہوئی سجدوں میں چلی گئی, خوش ہونا شروع ہو گئی, کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے یاد کیا ہے, مجھے پیغام بھیجا ہے, اپنی طرف توجہ دلائی ہے. اب ہم یہاں بیمار ہوتی ہیں, ہم لوگ کسی اور چکر میں اور تانے اور اداسیاں اور عجیب و غریب معاملات اور گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی پوچھے تو بڑے روکھے سے دل سے کہتے ہیں او بس یار اللہ کا شکر. یہ اس طرح نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں, سچائی کو جانیں کہ چیزیں وہ کیسے رہی ہیں. وہ آپ کو سچ بتا رہا ہے, ہمیں سچ کا آگاہی نہیں ہے. تو رزلٹ کیا ہے, جب میں یہ سمجھوں گا یہ بندہ ذمہ دار ہے تو پھر میں اس کے خلاف کام شروع کر دوں گا. اب میرے اندر منفی رویہ جنم لے رہا ہے, پھر میں اس سے انتقام لینے کی کوشش کروں گا, پھر میں اس سے مقابلے میں چڑھ جاؤں گا. اور بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ پہ کچھ خرابی آ رہی ہے تو توبہ کی طرف جائیں, توبہ کے نفل پڑھنا شروع کریں. آپ کے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو جو خدا جہاں سے وہ اللہ کے اذن سے آ رہی ہے اس کی طرف دیکھیں. میں کتاب پڑھتا تھا, اس میں بڑا اچھا واقعہ تھا.
وہ کسی خاتون کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کسی جن کا سایہ تھا، تو کوئی اللہ کے بندے کو لے گئے وہاں پہ، تو اس کو جا کے انہوں نے کہا ہاں بھائی تو کون ہے، کیوں اس کو تنگ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں حضرت، میں اللہ کے حکم سے اس پہ عذاب ہوں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، اگر آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تو جو ہی کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی راہ جاتے ہوئے کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو آپ کے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ آپ پہ اگر بیماری آئی ہے تو وہ آپ کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے، وہ تو اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ ہم باقاعدہ پروگرام بناتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پہ ایسا کوئی نہ کوئی اس پہ معاملہ چلاتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس کبھی اس کو الزام دے رہے ہیں، کبھی اس سے نفرت کر رہے ہیں، کبھی اس سے کر رہے ہیں، خود سے نہیں کر رہے، اپنی خرابیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری بھیجی ہوئی ہے سسٹم میں۔ اگر آپ نے ایک بلی پالی ہے، کوئی بہت زیادہ خرابیاں کی ہیں اور خرابیوں کی کوئی آپ نے بلی پال لی ہے تو واپس آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی آئے تو آپ نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا ایک ڈی جی تھا، وہ بہت ہی سپرٹ پرسنالٹی تھا، بس میں یہی سمجھتا ہوں، تو اچھا انسان تھا، پریشان ہوگا تو 1-2 دفعہ اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، تو میں گھر آیا تو میں پریشان تھا، تو میں نے کہا یار اس ڈی جی کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی قرآن پڑھتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو مجھے کہنے لگی مسعود جہاں سے پریشانی آ رہی ہے اس طرف توجہ دو، ڈی جی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو میں یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا، میں اٹھا، میں نے نفل پڑھے، اور وہی شکر ہے اللہ کا، وہی ڈی جی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ دے رہا تھا مجھے۔ تو یہ ہمیں جب تک قرآن کو آپ پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کبھی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، زندگی کی سچائی کیا ہے۔ یہ جو ہمیں تھوڑا سا بتایا جاتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہی اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اگر ایسی باتیں ہوتی تو 3 صفحوں پہ اللہ یہ ساری باتیں لکھ کے اتار دیتے۔ اللہ نے تو ایک عقلی دلیل اتاری ہے آپ کے لیے زندگی کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ صرف یہ بات نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہاں پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کا سارا پتہ ہونا چاہیے، اس کو بنانے والا کون ہے، یہ آیا کہاں سے، اس کا مقصد کیا ہے، اس نے جانا کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میری نظر سے گزری، کمال خوبصورت۔ وہ کہنے لگے، اب دیکھیں جو قرآن جانتے ہیں، وہ کہنے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اداس نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے میری آخرت جو ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے اور میری آخرت بن جائے۔ اور کہتے ہیں جب میں صحت مند ہوتا ہوں تو اس صحت کے عالم میں میں ذرا بھی خود کو ایلیٹڈ یعنی غرور محسوس نہیں کرتا کہ کہیں صحت کی وجہ سے مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میری آخرت خراب ہو جائے۔ اب وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، میں اور آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اکٹھا کرنے سے ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ خدا کہہ رہا ہے جو سونا اکٹھا کر رہا ہے، سید کر رکھ رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، بار بار گن رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے لیے عذاب کا باعث بن جانا ہے آخرت پہ۔ تو مجھے یاد ہے جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو میری بیگم کبھی کبھی جو گھر میں ملازمہ ہے ان کو کیا کرتی نہیں، بیگم میری جو ہے کبھی کوئی فریج میں سے چیز نکال کے دیتی تھی، مجھے بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ تو ایسے اس نے کھانا پکا ہوا تھا اس کو دے دیا ہے، تو پڑا رہتا تو کل دوبارہ کھا لیتے۔ تو جب میں نے قرآن میں یہ والی آیت پڑھی 30ویں سپارے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی برتنے والی چیزیں لوگوں کو نہ دو، تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میں تو اس کے اوپر ریزسٹ کرتا رہا ہوں، مزاحمت کرتا رہا ہوں چیزیں چھوٹی چھوٹی دینے سے۔ تو اب میں نے قرآن پڑھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو ہر چیز بانٹنی ہے، دینی ہے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور سناتا ہوں۔ دیکھیے ایک پرندہ ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے،
اور اسے نیچے سارا جنگل دکھائی دے رہا ہے، اسے دور سے آتے ہوئے بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں، اسے جہاں جہاں جس جس درخت پہ جو جو رزق لگا ہے اسے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اسے سارے راستے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہ اوپر بیٹھا ہے، اسے ہر چیز دکھائی دے رہی ہے، اور وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے نیچے کا جو جنگل ہے وہاں پہ بے شمار رزق ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ موسم بدل رہے ہیں اور موسموں کے آنے سے رزق دوبارہ آتا ہے، اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ پانی چل پڑا ہے، زمین ہری ہونے والی ہے۔ اب جو پرندے نیچے ہیں جو یہ سارا کچھ نہیں دیکھ رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہیں، وہ رزق جوڑ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس زراعت سے اگر رزق ختم ہو گیا تو رزق ختم ہو جائے گا، ان کی نگاہ وسعت ہی نہیں ہے، اور جب آپ کی نگاہ میں وسعت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جوڑیں گے، آپ جوڑنا شروع کر دیں گے، جو ہی جوڑیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے زیادہ جوڑ لوں، تو پھر آپ کا اس سے مقابلہ شروع ہو گیا، پھر آپ دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، آپ کو پتہ ہے بس یہ درخت ہی سب کچھ ہے، اس سے اگر پھل ختم ہو گیا تو سارا کچھ ختم ہے۔ تو آپ جو ہے، جو نیچے والا پرندہ جو ہے وہ پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ بے چینی میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں باقی کا رزق کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ کبھی اگر بھاگتا بھی ہے رزق کی تلاش میں تو غلط سمت میں چلا جاتا ہے، اور سارا دن اڑنے کے بعد واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے پھر ادھر آ گیا ہے اور کہیں سے رزق بھی نہیں مل رہا، اور جو پہاڑ کی بلندی پہ ہے اس سے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن پڑھنے سے انسان ویسا ہی بن جاتا ہے جیسے وہ اوپر بیٹھا ہوا پرندہ ہے، اسے ہر چیز دکھائی دینے لگ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں بانٹ رہا ہوں تو یہ بہت زیادہ بڑھ کے واپس آنے والا ہے، وہ بڑے کھلے دل سے بانٹتا ہے۔ جب اللہ کی وہ بات سنتا ہے قرآن میں کہ بے شک نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، تو پھر آپ کیسے گھبرائیں گے نیکی کرتے ہوئے؟ پھر تو آپ کھلے دل سے شروع کر دیں گے۔ جہاں آپ 50 روپے کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہمسائے کو ہو سکتا ہے 1000 روپیہ بھی دیں، آپ کسی کے گھر پہ کھانا بھیجیں گے، کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں، آپ پھر سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس پرندے کی طرح ہیں جس سے اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کے نور کی روشنی میں کہ ہر چیز جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے آپ جیسے جیسے بانٹتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کوئی صاحب تھے، وہ اپنے کہتے ہیں گرو کے ساتھ جا رہے تھے کسی جگہ پہ، تو جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو اس کے گرو نے اسے کہا کہ یار ایسے کرو، وہ جو پیچھے ہم ایک ندی چھوڑ کے آئے ہیں یہ کٹورا لے جاؤ، وہاں سے پانی لے آؤ جا کے پینے کے لیے۔ تو جو شاگرد تھا اس نے کہا گرو جی یہاں ساتھ ہی تو بستی ہے، یہاں سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں بس وہاں جانا ہے اور اس ندی سے پانی لے کے آنا ہے۔ اور وہ جو مرید ہے وہ بیچارہ جاتا ہے پیچھے، وہ کوئی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب واپس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ندی میں سے اس کے جانے سے کچھ لمحے پہلے بیل گاڑی گزر گئی ہے، تو وہ نیچے سے جو پتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں اور مٹی ہے وہ ساری اوپر آ گئی ہے، پانی گدلا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پانی خراب ہو گیا ہے، پینے کے قابل نہیں رہا، تو وہ پھر واپس پلٹ جاتا ہے اپنے گرو کی طرف، پھر 2-3 کلومیٹر جاتا ہے گرمی میں واپس۔ تو وہ اپنے گرو سے کہتا ہے جا کے کہ وہاں پہ تو پانی خراب ہے، تو وہ پینے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کا گرو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، تم دوبارہ جاؤ اور وہاں بیٹھ جانا، اور جب پانی صاف ہوگا تو وہیں سے پانی لے کے آنا۔ تو وہ شاگرد اس کا دوبارہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے آہستہ آہستہ پانی صاف ہو رہا ہے، اور ہوتے ہوتے پانی صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ بیٹھا رہتا ہے کنارے پہ، جب پانی صاف ہوتا ہے تو کٹورا بھرتا ہے اور واپس لے آتا ہے۔ تو واپس آتا ہے، گرو پانی پیتا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اتنی دور کیوں بھیجا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کا گرو کہتا ہے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو پانی ہے اگر تمہیں صبر کرنا آ گیا تو یہ جو پانی ہے خود بہت صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم بھاگ دوڑ میں لگے رہے تو یہ پھر گدلا پانی ہی تمہارے نصیب میں ہے اور بے چینی ہے۔
اب یہ جو بات ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جو مومن ہے بے شک جب پریشانی آتی ہے تو صبر اور نماز سے کام لیتا ہے۔ ہمیں جب پریشانی آتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، پانی گدلا ہے، معاملات خراب نظر آ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے، ویسا ہی جیسا وہ گرو اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہ رہا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے، اور ہوتا کیا ہے؟ معاملات صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دوڑ بھی ختم ہو گئی ہے، آپ کی بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے، اور پانی بھی صاف ہونے لگ پڑا ہے، اور زندگی کا یہ جو آپ کو بہت زیادہ بے چینی اور بھاگ دوڑ نظر آتی ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اعلیٰ باتیں جو ہیں، یہ جو اعلیٰ وزڈم ہے، حکمت جسے اللہ کہتا ہے، یہ ساری قرآن میں موجود ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو پڑھ ہی نہیں رہے اور چار باتیں سن کے، جیسے میں نے بتایا وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور خاتون آئی اور وہ قرآن کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں باتیں کیا جانتی تھی جو لوگوں نے کی ہوئی تھی، اگر آپ ایسے چلتے رہیں گے تو پھر آپ ہمیشہ دوسروں کو ہی ذمہ دار سمجھتے رہیں گے، ہر خرابی باہر دیکھیں گے، اپنے اندر نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ قرآن پڑھ لیں گے، اگر آپ قرآن کو کچھ روٹین میں اس کی تلاوت شروع کر دیں گے، اگر آپ باقاعدگی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر آپ کو اپنے اندر کی خرابی نظر آنا شروع ہوگی۔ یاد رکھیں باہر کوئی خرابی نہیں ہے، ساری اندر ہے۔ کائنات میں ایک آپ ہیں اور ایک اللہ کی ذات ہے، آپ کے معاملات مسلسل اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ کی یاد میں آتے ہیں، اللہ کے لکھے ہوئی جو اللہ کی کتاب ہے اس کی روشنی میں آتے ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، خدا کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھتے ہیں اللہ کے نور کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، ہر طرف ایک صاف بالکل واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو بندہ خرابی کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ جو بندہ ہے وہ اگرچہ کہ آج پورا پریشان ہے لیکن آنیسٹی پہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ امیر ہونے والا ہے، اسے واپس آنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ بخل کر رہا ہے، جتنا مرضی امیر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پریشان ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ خدا کی کتاب نہیں پڑھتے، جو میں نے شروع میں کہا، اگر آپ سچائی کو نہیں جانتے کہ آپ کی سچائی کیا ہے، آپ کی زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ حادثے کا شکار رہیں گے، آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، بے شمار چیزیں ہونے کے باوجود آپ اداسی رہیں گے، کیونکہ قرآن آپ کو وہ رویہ سکھاتا ہے جس میں آپ وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، یعنی شکر گزاری۔ دیکھیں آج آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ نہیں دیکھ رہے، کسی ہاسپٹل میں جائیں پتہ چلے گا کیا دیا ہے اللہ نے۔ جب بیمار کو دیکھیں گے، کہتے ہیں سب سے زیادہ صحت کی تعریف جو ہے یہ اس کی ویلیو قدر کون جانتا ہے؟ جو بیمار ہے۔ آپ تو بیمار نہیں ہیں، میں بیمار نہیں ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ تو جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے۔ دیکھیں یہ دیکھنے کا ایک رویہ ہے زندگی میں، اگر آپ ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو ناشکری ہے، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے جو آپ کے پاس ہیں تو یہ شکر گزاری ہے۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بے شمار چیزیں حاصل کر لی، بہت آگے چلے گئے، لیکن رویہ کیا رہا؟ یہی رہا کہ کیا نہیں ہے، اسی کو دیکھتے رہے، تو سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ناشکری اور بے چینی۔ اور اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا احسان کر دی ہیں آپ پہ، اور پھر آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے، پھر آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، آپ کو یہ دکھائی دینے لگ پڑتا ہے کہ میرے پاس اتنی بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ سکی روٹی جو ہے نا وہ مزہ دینا شروع کر دیتی ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میرے پاس چوپڑی روٹی نہیں ہے، پراٹھا نہیں ہے، آپ تو بس مزے میں ہیں اور اللہ کی یاد ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ تو یہ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے صرف قرآن پڑھ کے مجھے سمجھ آئی ہیں۔ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں، نہ یہ ساتھی گئے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، سمجھ آئی ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ کا آرگومنٹ کیا ہے، وہ آپ کو کیا دلیل دے رہا ہے، کون سی سچائی بتا رہا ہے، وہ آپ کا نظریہ زندگی بدلنا چاہ رہا ہے، اس کو اس طرح سے دیکھو۔ اگر آپ ویسے نہیں دیکھیں گے، اداسی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو
یہ ساری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سچائی تک پہنچیں، اس کو سمجھیں، بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارا ذہن جو ہے ہم اللہ کی کتاب کی نور کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ سکیں اور بے انتہا فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کے پاس بے شمار چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اللہ کے بندے کے پاس میں نے ایک چیز دیکھی ہے جس کی آپ جو مرضی دے دیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے بندے کے پاس ایک ذہن کا سکون ہے۔ وہ جہاں بیٹھا ہے، جیسے حالات میں بیٹھا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، اس پہ تبسم ہے، اس کے چہرے کے اوپر آپ کو ایک چمک نظر آتی ہے، وہ ایک عجیب خوشی کی کیفیت میں ہے، اور وہ اس کی خوشی جو ہے وہ تمام دنیاوی چیزوں سے بالا تر اور ماورا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے حضرت رابعہ بصری کے واقعات سنائے، آپ ان کی طرح زندگی کو نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ اللہ کے نور کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا نہیں سیکھیں گے۔ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس اللہ کے پیغام کو لے کے چلیں۔ کل کو ہمارے اوپر یہ سوال ہونا ہے کہ تمہیں زندگی دی تھی، جیون دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ اگر اللہ کا جو قرآن کی کتابیں ہیں، اگر وہ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن وہ سچ ہے، تو ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، سچائی کو جاننے کی، زندگی کے نئے نظریے سے، قرآن کے نظریے سے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ آپ لوگوں کا کافی ٹائم لیا آج، بہت شکریہ سارے دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ۔ الہ العالمین، کلام پاک کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو کوشش کی گئی، جو الفاظ کہے گئے، سنے گئے، اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین، اس سارے کار خیر کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے کرم کا ذریعہ بنا، اپنی نعمتوں کا ذریعہ بنا۔ کلام پاک کے اندر جو نعمتیں، برکتیں، تیرے انعامات ہیں، ان کا وافر حصہ عطا فرما۔ جنہوں نے کوشش کی، کاوش کی، ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ چل کر آئے، دور سے آئے، الہ العالمین سب کو مولا پاک آسانیاں عطا فرما۔ کلام پاک کے صدقے سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو مولا پاک سے تندرستی عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جو بیمار مریض ہیں، سب کو شفا عطا فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما۔ کلام پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کلام پاک کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کمیاں کوتاہیاں جو ہیں الہ العالمین قرآن کی روشنی میں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کلام پاک کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کمی کوتاہی رہ گئی ہو الہ العالمین معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کمیوں کو معاف فرما۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہم نے پیش کیے، ان کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا، الہ العالمین اجر کا ذریعہ بنا۔ جو دوست اہتمام کرتے ہیں، ہمارے حاجی جاوید صاحب ہیں، جو دیگر احباب ہیں، حاجی صاحب ہیں، حاجی مسعود صاحب، جو بھائی مسعود صاحب جو کچھ بھی اہتمام کرتے ہیں، جتنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو ایک قدم بھی اس کام کے لیے اٹھا رہا ہے، الہ العالمین سب کو مولا پاک اجر عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری بارگاہ سے جو کچھ یاد ہے ہم نے مانگ لیا ہے، تو عطا فرما۔ جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، تو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد